اللہ رب العزت اپنی مقدس کتاب قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہ اپنی پارسائی کی حفاظت کرے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو نہ دکھائے، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ اور وہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈال رکھے اور اپنی زینت ظاہر نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت اس آیت میں مومنہ مسلمان عورتوں سے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم پردہ کرو۔ رب فرما رہا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ مسلمان عورتوں کی طرف مخاطب ہو کر کے کہ اے مومنہ عورتیں، اے اللہ اور اس رسول پہ ایمان رکھنے والی خواتین، تم اپنی نگاہیں کچھ نیچے رکھو، اپنی زینت کو نہ دکھاؤ۔ افسوس آج ہماری ماں اور بہنیں بے حیائیاں اور برائی کا ارتکاب کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت ہی پیاری ایک حدیث پاک میں آپ کو بتاؤں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھی۔ اسی وقت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پردہ کرنے کا حکم فرمایا تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو نابینا ہے، ہمیں دیکھ اور پہچان نہیں سکتا۔ پیارے آقا نے بہت ہی پیارا جواب دیا اور فرمایا کہ اے ام سلمہ ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا تمہارے بھی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے؟ تم تو دیکھ سکتی ہو نا۔ اللہ اکبر۔ بہت ہی دیکھیں اس حدیث سے کیا معلوم چل رہا ہے کہ حضور نے تو ام سلمہ کو اندھے سے بھی پردہ کرنے کا حکم فرمایا۔ اے خواتین ذرا سوچے، آپ اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں، اللہ اکبر، کیا دکھائیں گے رب کے یہاں آپ اپنے، جب رب تبارک و تعالیٰ پوچھے گا اے خواتین اسلام ذرا بتا تو صحیح کہ کیا تم میرے حبیب کے قول فعل پہ عمل کرتی تھی یا نہیں؟ کیا تو اپنے جسم کی نمائش کیا کرتی تھی دنیا میں؟ اللہ اکبر، کیا جواب دیں گے؟ آج ہماری ماں اور بہنیں ایک طرز کی دنیا دار کی طریقے کو اپنا کر کے اپنی آخرت دنیا و آخرت دونوں کو برباد کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ اے خواتین اسلام ذرا سوچے، آپ اللہ رب العزت نے عورت کی عزت کو کعبے سے بھی بلند کیا ہے۔ اے خواتین سوچے، اللہ نے آپ کی عزت کو کعبے سے بھی بلند کیا ہے، لیکن افسوس ذرا سوچے عورت کا معنی ہی ہوتا ہے پردہ، اور اگر عورت پردہ نہ کرے تو پھر پردے کو بے شرم آئے گی۔ اے خواتین اسلام غور و فکر کرے، رب فرما رہا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ مومنہ عورتیں اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھے، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اے خواتین کس خمار میں کھوئے ہو؟ حضرت علی سے کسی شخص نے ایک بہت ہی پیارا سوال کیا کہ یا علی شیر خدا، آپ ہمیں بتائیں اسلام عورت کو پردہ کرنے کا حکم کیوں دیتا ہے؟ کیا ضرورت ہے عورت کو پردہ کرنے کی؟ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں تمہیں تمہارا جواب دیتا ہوں۔ حضرت علی اپنے گھر سے 2 کھجور منگواتے ہیں اور کہتے ہیں ایک کو کاغذ سے لپیٹ دینا اور دوسرا کھلا ہی لانا۔ حضرت علی کے پاس دونوں کھجور پیش کیا گیا، ایک وہ جس میں کاغذ لپٹا ہوا تھا اور ایک وہ جو کھلا ہوا تھا۔ حضرت علی دونوں کھجور کو زمین پہ رکھ کر کے گرد سے آلودہ کر دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں گردے میں۔ اس کے بعد کہتا ہے اس شخص سے لو تم کون سا کھانا پسند کرو گے؟ وہ شخص کہتا ہے مجھے وہ کاغذ والا چاہیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ایسا کیوں؟ دیکھو اس کا سائز بھی بڑا ہے، اس کے مقابل یہ کھانے میں اور زیادہ بہتر رہے گا تم کو، تم تو جانتے بھی نہیں کہ
کاغذ کے اندر جو کھجور ہے وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے یا پتہ نہیں سڑا ہوا ہے یا کھجور ہے بھی یا نہیں، ذرا بتاؤ تو صحیح، اسے لے لو، یہ دیکھو یہ بڑا بھی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے نہیں، اس میں تو مٹی لگ گئی ہے، اگر میں اسے کھاؤں گا تو میری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک بے پردہ اور با پردہ عورت کی مثال اسی طریقے سے ہے کہ بے پردہ عورت جب وہ اپنے حد سے تجاوز کرتی ہے، جب اپنی بے پردگی کا مظاہرہ دنیا کے سامنے کرتی ہے تو دنیا اس کے جسم کو دیکھ کر کے محض تالی بجاتا ہے اور اپنی ہوس بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا ہے اور اس کے ساتھ بس سونا پسند کرتا ہے، اس کے جسم سے اسے محبت رہتی ہے اور کچھ نہیں۔ لوگ محض جسم کو پسند کرتے ہیں، اس کو نہیں۔ جب تک جوانی رہے گی وب تک ہی، اس کے علاوہ نہیں۔ ایک بے پردہ عورت کی مثال اسی طریقے سے ہے کہ لوگ بس اسے دیکھنا پسند کرتے ہیں، اس کے ساتھ زندگی بتانا نہیں، اس کے ساتھ شادیاں کرنا نہیں، دل مطمئن نہیں ہوتا ہے لوگوں کا۔ اللہ اکبر۔ اور با پردہ عورت کی مثال اسی کھجور کے طرح ہے کہ دیکھو میں نے اس کو زمین پہ رکھا، لیکن اس لیے تم اس کھجور کو لینے کے لیے تیار ہو گئے کہ اس میں مٹی نہیں لگی ہوئی ہے۔ ایک با پردہ عورت کی مثال اسی طریقے سے ہے کہ اگر وہ یقیناً لباس فاطمی میں پوری دنیا گھومے اور شریعت مطہرہ کے خلاف کبھی بھی اپنی زندگی نہیں گزارے اور قوانین شریعت پہ عمل کرتے ہوئے وہ اپنی زندگی کو بشر کرتی ہے، تو یقیناً جو اس کا ہم سفر ہونے والا ہوتا ہے، جو لوگ جو احباب ان کے ساتھ میں رہتے ہیں وہ اسی طریقے سے ان پہ یقین رکھتے ہیں۔ ایک با پردہ عورت کی مثال اسی طریقے سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اے خواتین ذرا سوچے، افسوس ہماری ماں اور بہنیں آج بے پردگی کا مظاہرہ بہت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچیں کیا منہ دکھائیں گے آپ رب کو؟ یہی کہیں گے کہ مولا تبارک و تعالیٰ میں دنیا میں اپنے جسم کی نمائش کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ پردہ کیا ہے؟ پردہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں؟ پردہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ پردہ ایمان کی علامت، اسلام کا شعار اور مسلمان خواتین کی پہچان ہے۔ پردہ شرم و حیا کی علامت ہے اور حیا اللہ کو بہت پسند ہے۔ خود پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا جز ہے۔ پردہ عورت کو شیاطین کے شر سے محفوظ بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن افسوس ہماری خواتین سوچتی نہیں پردہ کے بہت سارے فوائد ہیں۔ با حیا اور با پردہ عورت کو اسلامی معاشرے میں بہت عزت و وقار کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اے خواتین اسلام ذرا سوچیں، آپ چاہتے ہیں کہ میرا وقار بڑھے تو آپ با پردہ زندگی گزاریں، بے پردگی کے ساتھ نہیں۔ با پردہ عورت کے وقار میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ با پردہ جو عورت ہوتی ہے یقین مانے وہ رب کی خوشنودی کو حاصل کر لیتی ہے، لیکن افسوس ہماری ماں اور بہنیں کہاں سنتی ہے۔ آج لذت دنیا میں پڑھ کر کے، آج غیروں کے طریقے کو اپنا کر کے وہ پتہ نہیں کیا کیا کر بیٹھتی ہے، کیا کیا گناہ ہے اور کس طریقے سے اپنی آخرت کو برباد کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا جب شب معراج میں جنت و دوزخ کا مظاہرہ کیے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جہنم میں مردوں سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہے۔ حضور نے فرمایا اے جبرائیل ذرا بتاؤ تو صحیح یہ کون سی خواتین ہیں، یہ کون سی عورتیں ہیں؟ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ وہی عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے جسم کی نمائش کیا کرتی تھی، جو اپنے آپ کو سنوارتی تھی لیکن اپنے شوہر کے لیے نہیں، کسی اور کو دکھانے کے لیے۔ یہ دنیا میں اپنے حسن کے جلوے بکھیرتی تھی، اپنے آپ کو زینت بخشتی تھی، لیکن محض برائی کا ارتکاب کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ آقا علیہ السلام نے کچھ عورتوں کو تو جہنم میں دیکھا کہ ان پہ عذاب ہو رہا ہے اور وہ ننگی ہے۔ اللہ اکبر۔ اے خواتین اسلام آپ اپنے آخرت کو برباد نہ کریں۔ اے میری ماں اور بہنیں ذرا سوچے، اللہ اکبر، آپ کس مذہب کس کریکٹر، آج کچھ کافر ہیں، کچھ عیسائی، کچھ کتابی کافر، ان لوگوں کے طریقے کو اپنا کر کے آپ اپنے دنیا و آخرت دونوں کو برباد کرتے جا رہے ہیں۔ ذرا سوچے تو صحیح۔ ارے یہ دیکھیں کہ رب کے بارگاہ مقبول کون سا دین ہے؟ رب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ رب العزت کے نزدیک محض صرف اور صرف
مذہب اسلام ہی پسندیدہ دین ہے۔ اللہ اکبر۔ اے خواتین، آپ کس خمار میں کھوئے ہیں؟ میں بہت پیاری ایک حدیث پاک آپ کو بتاؤں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہم ازواج مطہرات کے پاس سے سواری کے قافلے ہم ازواج مطہرات کے پاس سے سواروں کے قافلے گزرتے تھے، اور ہم تاجدار رسالت راحت قلب و سینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں تھے۔ جب سوار ہمارے سامنے سے گزرنے لگتے تو ہم سب ایک ساتھ اپنی چادر کو اپنے سر سے لٹکا کر کے اپنے چہرے کو بھی ڈھک لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچیں، آپ کہتے ہیں ہم حضور کو مانتے ہیں، ہم حضرت فاطمہ کو مانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں سنی ہے کہ کس طریقے سے وہ باحیا تھی، با پردہ تھی۔ اے میری خواتین، خدا کے واسطے آپ اپنی دنیا و آخرت کو برباد نہ کرے۔ دعا کرتا ہوں مولا ہم سب کو برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور با پردہ کیوں نہیں ہم رہے۔ اللہ اکبر۔ بے پردہ عورتوں کا انجام ذرا سوچے کہ قبر کے اژدہا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر وہ اپنے پونچھ کو زمین پر مار دے تو زمین ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اے خواتین، تمہارا جسم تو نازک ہے، ذرا سوچے تو صحیح، آپ کے جسم میں جب وہ اژدہا، اتنا پاورفل اژدہا آپ کو ڈنک مارے گا، آپ کی کیا کیفیت ہوگی اس وقت، کیا حالت ہوگی اس وقت۔ ذرا اس رات کے بارے میں سوچے جہاں آپ، اس رات کے بارے میں سوچے کہ جب سب لوگ دفنا کر کے آپ کو چلے آئیں گے، قبر میں آپ کا اعمال ہی آپ کے ساتھ جائے گا۔ افسوس، اگر آپ دنیا میں اپنے اعمال کو برباد کریں گے تو آپ رب کے یہاں کیا منہ دکھائیں گے؟ اپنے آپ کو لذت دنیا میں مشغول ہو کر کے، دنیا کی فطرت کو اپنا کر کے، آج فلمی ایکٹریس وغیرہ کے طریقے کو اپنا کر کے خود کی تباہی مت کرو، خود کو تباہ مت کرو، اپنی دنیا و آخرت کو سنوارو۔ اے خواتین، ہمیں آپ کو چاہیے کہ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے سے اپنی زندگی کو گزارے، نہ کہ کسی فلمی ایکٹریس اور ایکٹر کو دیکھ کر کے اپنی زندگی گزارے۔ دعا کرتا ہوں کہ مولا آپ سب کو، خاص کر کے جتنے بھی خواتین ہیں، تمام ماں بہنوں کو با پردہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کو کنیز فاطمہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔